وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق اللہ العظیم۔ حضرات، پرمسرت موقع ہے کہ ایک نوجوان جو دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہے، اس کی زندگی میں اس کی شریک حیات شریک ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یوں تو کائنات کی ہر جوڑے میں ہم کو کچھ نہ کچھ نصیحت ملتی ہے، مگر یہ جو جوڑا ہے یہ اس میں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اس کی نصیحت ملتی ہے۔ حالانکہ ہدایت ہونا کسی ایک بات کا حق بات سمجھ میں آنا الگ بات ہے، مگر انسان کی پیدائش کا مقصد پورا جو ہے نا، صرف میاں بیوی کے جوڑے میں وہ مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جانور پیدا ہوتے ہیں تو جانور کے ذمے صرف ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی نسل کی حفاظت کرے، اس کو ہے نا کہ کوئی کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچاتے ہوئے اس کو اپنی جوانی تک پہنچائے، بس اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ مگر جب انسان کا معاملہ آتا تو اس کے سر پہ اور دو ذمہ داریاں ہو جاتی۔ کیا؟ ایک تو پرورش کرنا، مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پرورش کرنا، اس کو جوانی تک پہنچانا، پھر اس کے ساتھ اس کی علم پہنچانے کی ذمہ داری بھی اس کی ماں باپ کے سر پہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک جو جانور ہیں ان کے پاس جسم کی خالی حفاظت ہوگی، جانوروں کا مقصد پورا ہوا، مگر انسان میں ویسا نہیں۔ آپ دیکھو پوری دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کو جسمانی فکر کے ساتھ ساتھ اس کو ہے نا تعلیم کی بھی ہے نا تربیت دی جاتی، تعلیم دی جاتی۔ تعلیم کا معاملے سے جانور محروم ہے، کوئی جانور اپنے نسل کو تعلیم دینے کی فکر نہیں کرتا، مگر جب اسلام کا معاملہ آتا ہے، مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے، تو یہاں پر مسلمانوں میں 3 ذمہ داریاں ہیں۔ جب ایک بچہ پرورش پاتا ہے، نسل پیدا ہوتا ہے، تو ایک تو اس کی جسمانی حفاظت کرنا، اس کی جسمانی تربیت کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو تعلیم کی بھی انتظام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ایمان بھی بنانا ہے، ایمان بھی بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح جانوروں میں تعلیم سے محروم ہے، جانوروں کو تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، مگر حضرت انسان جو دنیا میں ہر قسم کے انسان ہیں، مسلمانوں سے اگر ہٹ کے دیکھا جائے تو ان کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں، مگر اسلام میں جو ہے ان کو ایمان سے تعلق ہے۔ آج دنیا جو ہے دیکھ رہے ہیں ہم کہ دنیا کی ہر قوم دنیا میں بہت ترقی کر رہی ہے۔ اب کچھ اگر مسلمان آج بڑے بڑے دانشور مسلمان کو دیکھ کے بولتے ہیں مسلمان ترقی نہیں کر رہا، مسلمان ترقی نہیں کر رہا، حالانکہ ہے نا اب لوگ بہت غور و فکر کر کے کیا بولے معلوم ہے، مسلمان سائنس کے علم میں پیچھے ہے، یا پھر وہ بننے میں ڈاکٹر بننے پیچھے ہیں، انجینئر بننے میں پیچھے ہیں، مگر آپ دیکھو ڈاکٹروں کی اگر تعداد نکالیں، انجینئروں کی تعداد مسلمانوں میں، اسلام رکھنے والوں میں، تو بے حساب ڈاکٹر نظر آئیں گے، بے حساب انجینئر نظر آئیں گے۔ یعنی صحابہ کی جو مٹھی بھر جو تعداد تھی اس کے مقابلے میں کئی گنا ڈاکٹر نظر آئیں گے، ان کے مقابلے میں کئی گنا انجینئرس نظر آئیں گے۔ پھر کیا بات ہے، وہ مٹھی بھر صحابہ جو ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ کر دیے تھے، ساری دنیا میں یعنی ایسا اسلام کو قائم کر دیے کہ بڑی سے بڑی طاقتیں ان کو جھکا نہیں سکے، بلکہ بڑی سے بڑی طاقتوں کو رون دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابہ کرام
یعنی ایمان پر محنت کیے. جس طرح تعلیم کی کوئی ہے نا لمٹ نہیں ہوتی، اس طرح ایمان کی بھی کوئی لمٹ نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. تو زیادہ ایمان یعنی ایمان ہر مسلمان میں ہے، مگر شرط زیادہ ہونے کی ہے. آپ دیکھیں گے دواخانوں میں دولت والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بیمار ہیں، صحت مند نہیں، کسی کام کے لیے محتاج بنے ہیں دوسروں کے. اس کے مقابلے میں جانور صحت مند ہے مگر اپنے پیدائش کا مقصد میں انہیں کامیاب زندگی گزار رہا. مگر حضرت انسان بیمار ہونے کی وجہ سے، پیشنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اپنے زندگی کا مقصد پورا نہیں کر سک رہا. کروڑ پتی ہے، اسٹریچر پہ اس کی باڈی لے کے جا رہے، کروڑ پتی ہے، ویل چیئر پہ اس کی باڈی چلی جا رہی، کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. تو معلوم ہوا کہ حضرت انسان اگر بیمار ہو جائے تو اس کی جو صلاحیت ہے یعنی وہ جو کام کر سکتا وہ کام نہیں کر سکتا. اس کے مقابلے میں جانور اپنا کام کر کے نکل جاتا، مگر انسان اپنا کام نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھو جا کے عثمانیہ دواخانے میں دیکھو، گاندھی ہسپتال میں دیکھو، یہاں غریب پیشنٹ نہ دکھیں گے. اپولو میں جا کے دیکھو، بڑے بڑے کیئر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، دولت والے پیشنٹ نہ دکھیں گے. بس سب کی نوعیت، سب کی حالت ایک ہی ہے کہ وہ لوگ کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، اپنے بل پہ کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ سید المخلوقات یعنی مخلوقات کے سردار کے منزل پہ پیدا ہوئے، ساری کائنات کے سردار بن کے پیدا ہوئے. اس کے باوجود جانور تو اپنے کام میں فٹ ہے مگر انہیں اپنے کام میں فٹ نہیں. تو جس طرح صحت کمزور ہونے سے جامع جمی مخلوقات والا انسان جو ہے نا کچھ کام کے قابل نہیں رہتا، ایسا ہی ایک ایمان والا، ایک مومن بندہ اگر اس کی ایمان کی صحت کمزور ہے تو انہیں دنیا میں کسی بھی کام کے قابل نہیں ہوتا. مسلمانوں کے مقابلے میں دوسری قومیں ترقی کر لیں گی کیونکہ ان کو ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ریلیشن ہی نہیں، ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں. مگر مسلمان کا تعلق ایمان سے ہے، مسلمان کا تعلق ایمان سے ہے. اور جب مسلمان اس ایمان کو اگر پالے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی. آج بتاتا ہوں، نوشا کی شادی ہو گئی، دلہن اور دلہن والے کے طرف سے یعنی جو رشتہ دار ہوتے تو دولہے کے بارے میں مطلب 5 جمعہ گیا ہوئے تک ایک ہی تذکرہ ڈالے، پیر میں کتنے تولے چاندی ڈالے، یہ ڈالے. سیکنڈ نمبر پہ زیورات پہ بحث، تیسرے نمبر پہ جہیز کیا دیے، گاڑی دیے، موٹر دیے، یہ دیے تیسرے نمبر پہ. پھر چوتھے نمبر پہ دلہن کے ابا کی کتنی جائیداد ہے، کیا تو بھی ہمارے گھر میں ہے نا کچھ تو بھی 1 لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا اس دلہن کے ابا ہے نا دینے کے قابل ہے نہیں. یہی چرچا مگر کسی کی زبان پہ ہی نہیں آتا کہ دلہن کے اندر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی یعنی عصمت کی حفاظت کرنے والی اور ہے نا پاک دامنی کی صفت ہے کیا بچی کے اندر. دلہن کے اندر بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ایثار قربانی کا جذبہ ہے کیا؟ یہ تذکرہ ہوتا، اس موضوع پہ بحث ہوتی، نہ دلہن والوں کی طرف سے ہوتی نہ دولہے والے کی طرف سے ہوتی. کیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا جو امہات المومنین جیسا دینی علم رکھتی تھی، کیا بچی کے اندر وہ جھلک ہے کیا دینی علم رکھنے کی؟ نہ دلہن والے اور نہ دولہے والے. دلہن والے یہ نہیں پوچھتے بھائی نوجوان دولہا ہے، کیا اس نوجوان کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر مٹنے کا جذبہ ہے، حضور نبی کریم کا ایسا عشق و محبت ہے؟ وہ کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی شجاعت اور بہادری حکمت ہے کیا، فراست ہے؟ وہ کوئی اس کی طرف کوئی یعنی یہ موضوع چرچے میں نہیں کسی کے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جیسی بہادری اور ہے نا دلیری ہے کیا نوجوان دولہے کے اندر؟ یہ چرچے میں نہیں. ارے یہ صفات اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصحابی کا نجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، جو ان کی اقتدا کریں گا وہ ہدایت پائیں گے.
تو یہاں پر یہ جو صفات ہیں اس کا چرچا نہیں ہوتا، صرف پوچھا جاتا ہے یہ اس لیے یہ مسئلے میں پوری 8 جمعہ کیا ہو، 4 جمعہ 5 جمعہ کیا ہوتے یہ بحث چلتے رہتے گھر میں۔ دیکھو ہم جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جائیداد کا ایسا مسئلہ ہے، جہیز کا، ہر نوجوان بچے جہیز کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ الحمدللہ حضرت قبلہ کی خانقاہ حضرت خانقاہ یہ تبرک ہے یا پھر حضرت صدقہ طفیل ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر یہاں پہ نوجوان ہیں نا جہیز کا مطالبہ نہیں کرتے، مگر تقریباً ہندوستان کی دنیا جو ہے اسی لعنت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، عورت کمزور مخلوق ہے، اس لیے ایک شوہر کے سہارے جینا چاہتی۔ عورت کمزور ہے، انہیں کس کا سہارا تلاش کر رہے؟ ایک شوہر، ایک مرد کا سہارا تلاش کر رہے۔ وہ مرد یعنی جو کمزور عورت ہے اسی کی سہارے کی منتظر ہے، اسی کے سہارا تلاش کر رہا۔ ارے یہ تو تیرے سہارے کے بل پہ جینا چاہ رہی، تو اس کے سہارے پہ اس کا سہارا تلاش کر رہا۔ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان جب ہندوستان کو فتح کرنے، راجہ طاہر کو جب فتح کر کے ہندوستان کو آدھے سے 10,000 کا لشکر لے کے آ کے 2 سال میں آدھے سے زیادہ ہندوستان فتح کر کے چھوڑ دیا۔ محمد بن قاسم 1 لاکھ کا لشکر تیار کر دیا۔ ویسا نوجوان کیا اپنی بیوی کی جائیداد کی فکر، جہیز کی فکر کرے گا؟ میری بیوی آئے تو انہیں جہیز لائے تو اس کے جہیز میں پلوں گا میں؟ کیا محمد بن قاسم کا ذہن ایسا ہو سکتا؟ ارے تمہارا وجود پوری ہندوستان کو، پوری دنیا کو پالنے والا ہے، پوری دنیا کے خزانے اپنے قدموں پہ رکھنے والا ایسا مسلمان کا وجود ہے، وہ ایسا مسلمان جا کے عورت کے ٹکڑوں پہ پلنا چاہ رہا، عورت کے ٹکڑوں کا سہارا چاہ رہا۔ ارے ایسی ذہنیت جو عورت کا غلام بننا چاہ رہا، ایسے نوجوان سے کیسی امید کی جا سکتی کہ انہوں آگے چل کے پوری دنیا کو اسلام کا جھنڈا لہرا سکتے؟ نہیں، ایسے نوجوانوں سے جو عورت کے غلامی کا ذہن بنا ہوا ہے، ایسا نوجوان حضرت عمر کا جوہر بتا سکتا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جوہر بتا سکتا؟ ارے روما کی سلطنت کو الٹ دینے والا جو وجود ہے وہ جوہر اس نوجوان کے اندر پیدا ہو سکتا جو اپنی بیوی کا سہارا تلاش کر رہا ہے، کمزور مخلوق کے سہارے جینا چاہ رہا ہے۔ ارے کیسی ذہنیت بنا دیا! نہیں تھوڑا دیر بھی ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تھوڑا ایک 5-10 ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلونا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضرات، خطبہ نکاح کو نماز کی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک مومن کی سب سے بڑی قیمتی نعمت ہے تو وہ ایمان ہے۔ اگر وہ ایمان کی حفاظت نہ کر سکے یا پھر جو مطلوب ایمان ہے اس کو اگر نہ پائے تو مومن لفظ مسلمان کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر مادی فیلڈ میں کامیاب ہو جائے تب بھی وہ غلامی کی زندگی گزارے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑے بڑے ڈگریاں لینے کے باوجود بھی کیا کر رہے؟ جاب دوسرے معنوں میں کسی کی ماتحتی ہے۔ جاب کیا ہے؟ دوسرے معنوں میں کسی کی ماتحتی۔ حضرت قبلہ نے فرمایا غلام کو رشد کا علم نہیں آتا فرمایا۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو مسلمان ہیں آج جیسا کہ نوشا آج یہ لوگ نکاح ہوا، ممکن ہے ایک 25 یا 30 سال کے بعد پھر ان کی کوئی اولاد جو ہے نا اس محفل عقد میں بیٹھے گی، ان کا بھی نکاح ہوگا۔ تو بتانا یہ ہے کہ جس طرح اگر جو دولہا دلہن کو یہ خوشخبری مل جائے کہ وہ ماں باپ بننے والے ہیں تو اس وقت سے جو ہے نا جو فکر لگ جاتی آنے والی نسل کی، تو ماں باپ اس چیز کو اچھا
سمجھ سکتے، جو ماں باپ ہیں ان کو اس چیز کا اچھا تجربہ ہے کہ جس وقت یہ نیوز مل جاتی کہ ہماری اولاد آنے والی ہے، تو اس وقت سے جو فکر لگ گئی، شاید وہ فکر جو ہے نا پھر خبر میں جانتے ہو فکر چھٹنے والی نہیں ہوتی ماں باپ کو، اتنی فکر جو ہے نا ماں باپ کو اپنی نسل کی ہوتی ہے، اپنی اولاد کی ہوتی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ صرف اولاد کو پیدا کر دینا یا پھر اس کو تعلیم، دنیاوی تعلیم دلا کے، ڈگری وغیرہ دلا کے ہے نا اس کو کسی بزنس یا کسی جاب سے لگا دینا، یہ اتنا ہی حق نہیں۔ یہ جو ہے نا یہ کافروں میں غیر اقوام میں اور یہ کامن ہے، مگر مسلمان صرف اتنی چیز کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ مسلمان اگر اس کو یہ نیوز مل جائے کہ ہم کو اولاد ہونے والی ہے، تو یا تو پھر ایک معنی نیوز ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین، کیا فرما رہے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یعنی یہ ازدواجی زندگی میں جب ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو دونوں کا ارادہ، میاں کا اور بیوی کا دونوں کا ارادہ یہ ہونا کہ اللہ رب حب لی من الصالحین، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور جب اگر اس کو خوشخبری مل گئی تو اس وقت سے دعا کرنا، یا اللہ اگر بیٹا ہے، اگر ہم کو تو بیٹا عطا کر رہا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جیسا ایمان تھا ویسا ایمان والا میرا بیٹا ہونا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت تھی، ویسی محبت میری آنے والی اولاد کے سینے میں ہونا۔ یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی بہادری، شجاعت، ویسا ایمان میرے اولاد کے سینے میں ہونا۔ یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت تھی۔ یہ عشق و محبت کا الفاظ کیوں دہرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان میں ابھی بتایا کہ جس طرح صحت مند انسان کام نہیں کر سکتا، بیمار آدمی کام نہیں کر سکتا، ایسا ہی جو ایمان سے بیمار ہے، جس کا ایمان صحت مند نہیں، وہ مسلمان کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عام انسان کامیاب ہو جائیں گے، جانور کامیاب ہو جائیں گے، صحت مند بیمار کے مقابلے میں جانور صحت مند ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے اپنی فیلڈ میں، مگر انسان اگر صحت مند ہونا پڑتا ہے اس کو۔ ایسا ہی غیر قوم کو ایمان سے تعلق نہیں، مسلمان کو ایمان سے تعلق ہے۔ مسلمان کا اگر ایمان کمزور رہا انہیں کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کو اپنے ایمان کو پختہ بنانا ہی ہے۔ قربان جائے حضرت قبلہ عالم کے وجود مبارک پر 1400 سال کے بعد صحابہ کا ایمان پیدا کرنے کی جو روح حضرت قبلہ عالم پھونکے، فیض کی کوئی اولیاء اللہ یہ روح نہیں پھونکے با۔ صحابہ کا ایمان پیدا کرنے کی جو روح حضرت قبلہ عالم پھونکے، کوئی بھی نہیں پھونکے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم ایک اگر یا پھر ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سینے میں جو حضور کی عشق و محبت تھی، اور عشق و محبت کیوں بول رہا ہوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی یہ دونوں لازم ملزم ہیں۔ ایمان زیادہ ہے تو یقیناً حضور کی محبت زیادہ ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں اگر حضور کی محبت زیادہ ہے تو یقیناً اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ تو لہٰذا ہم تو اگر اللہ سے دعا کرنا، میں اس بات سے بول رہا ہوں، یہ دعا کرنا بولتا ہوں، ارے تمہارے کو فکر لگ جاتی، اولاد کی عشق، اولاد کی ایسی محبت ہوتی ماں باپ کو کہ اپنے جیسا اولاد پیدا ہے تو اپنے خواب بھول جاتے، اپنے مقاصد کو بھلا دیتے، جو بھی ہوتا پھر سے اولاد کو بنانے کی، اولاد کے واسطے جو بھی پوری زندگی کا ہر کوشش جو ہے نا اولاد کے واسطے ہوتی۔ تو ہماری جو نسل ہے، اگر ہماری نسل جو ہے نا اگر صحابہ کے نقش قدم پر نہیں کھڑی ہوئی، یاد رکھو دنیا ہے نا دجال اتنی خطرناک زہریلی فضا پیدا کر کے رکھ دیا کہ تم خون کے آنسو روئیں گے تو بھی ہے نا تم اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تڑپ جا رہے ماں باپ، بے چین بے قرار ہو جا رہے، خالی جواب تو پہلے تو ہے نا 20-25 سال میں آنکھیں بتاتے تھے باپ کو اولاد، اب جو ہے نا ایسے برائے خالی ہے نا ذرا ہے نا 15-16 سال کے اس میں 12-15 سال کے اس میں قدم رکھا تو آنکھیں بتانے والا ہے، برائی میں مبتلا ہونے والا بن گیا ایک نوجوان بچہ۔ صرف اس کو یہاں بتانا یہ ہے کہ ہماری حفاظت، ہماری ایمان کی حفاظت صرف ہے نا اگر اسے تو بتانا ہے کہ اگر تمہاری اولاد تم امید سے ہے کہ آپ کی بیوی امید سے ہے تو اللہ سے یہ دعا کرنا، اگر بیٹی ہے اگر اللہ سے بولنا کہ اگر بیٹی دے رہا
تو مجھے اگر بیٹی عطا کر رہا تو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی یعنی حیا والی، عصمت کی حفاظت کرنے والی ایسی بیٹی عطا کر، ربی حب لی من الصالحین۔ اگر بیٹی دے رہا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی دینی علم رکھنے والی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والی۔ اگر تو بیٹی دے رہا بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی یعنی حضور پہ اپنا پورا مال نچھاور کرنے والی ایسی بیٹی عطا کر۔ بیٹا ہو تو خلفاء راشدین کا نام لے کے دعا کرتے رہو، کیونکہ بتا رہا ہوں یہ کہ جانور خالی جسم کی حفاظت، جسم کی فکر کر رہا، مگر انسان جسم کے ساتھ علم بولے تو یہاں دینی علم سے مراد نہیں بول رہا ہوں میں، جو آج کا جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کی فکر کر رہا۔ مگر مسلمان ایک مومن یعنی جسم کی بھی اس کی ذمہ داری ہے حفاظت، علم کی بھی ذمہ داری ہے، ساتھ کے ساتھ ایمان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک مومن عورت کو اللہ کو کتنی غیرت ہوتی معلوم ہے؟ مومن مردوں کو کٹا دیتا مگر مومن عورت کافر کے حوالے ہونے نہیں دیتا۔ کتنی غیرت ہے اللہ کو مومن عورت کی۔ مومن مرد کی جان سے بھی مومن عورت کی عزت کی اللہ کو غیرت ہے۔ تو پھر آج کیا بات ہے مسلمانوں کی عورتوں کی اتنی عزتیں نیلام ہو جا رہی، اللہ کو غیرت نہیں آ رہی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس درجے کا ایمان نہیں پیدا کرے اپنی نسل میں، اپنی اولاد میں، وہ ایمان نہیں پیدا کرے جو صحابہ اکرام کے زمانے میں ان عورتوں میں تھا۔ وہ ایمان پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ خانہ وہی ایمان پیدا کرنے کے لیے وجود میں آئی۔ اگر ہے نا آپ جا کے دیکھو، میں بھی اس سے پہلے بار بار سناتے رہتا ہوں، بندے نواز کی درگاہ میں بیٹھا، میں تھوڑی دیر ایک نوجوان کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد بہت خوش ہوا، بہت ہاتھا پیرا ہاتھا چما وغیرہ، بہرحال اس کے بعد بولا دیکھ بندے نواز کے پاس جا رہا نہیں، ہاں تو ختم بسی کر کے کیا دعا کرنا معلوم کیا مانگنا ہوتا؟ تو حضرت آپ جیسے اللہ والے ہیں، میں اس کو سکھا رہا ہوں الفاظ، آپ جیسے اللہ والے ہیں مجھے بھی ویسا اللہ والا بنائیے، مجھے بھی ویسا اللہ والا بنا۔ بولتے آنکھا کھول دیا گا، ہاں میں بندے نواز نہیں بن سکتا، میں بندے نواز، ہاں بندے نواز کو میں مقام حاصل کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ بالکل مطلب بالکل 100% میں اس کا ریاکشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نہیں میں نے کہا بالکل ہے، سنجیدگی سے بول رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے نہیں بن سکتا ہوں گا، میں نہیں بنا تو بن رہا کیا پھر؟ اگر اولیاء اللہ کے نقش ختم پہ چل کے ولی نہیں بنا تو بنتا کیا؟ شیطان بنتا، دجال کا پیروکار بنتا۔ اگر صحابہ کے نقش ختم کو اختیار نہیں کرا تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ روشنی میں نہیں آتا بولا تو پھر رہتا کس میں انہیں؟ اس کا بالکل ہے نا، جب روشنی میں انہیں ختم رکھنا نہیں چاہ رہا تو اندھیرے میں رہیں گا انہیں۔ تو بتانا یہاں پر حضرت قبلہ عالم کا دربار یہ 1400 سال کے بعد قائم کئی کو ہوا؟ صحابہ کی روح پیدا کرنے کے لیے ہوا، اور صحابہ کی روح پیدا کرنا ہے تو ذمہ داری بڑی ہے۔ آج مسلمان اس بات سے محروم ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہے نا یہ اسلام کی ایک ہے نا خوبی ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر ایسی ہدایت کی باتیں تم لوگوں کے سامنے رکھتا جس سے تمہارے اندر روح پیدا ہو جائے، تم لوگوں کے اندر روح پیدا ہو جائے۔ آج ہے نا مسلمان دیکھو اسلام میں کتنے رشتے ہیں، ایک عورت کا رشتے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک باپ کا رشتہ ہوتا ہے جو پہلی بات ہوتا ہے، دوسرا اس کا ہسبینڈ اس کے بھائی کا رشتہ، یا پھر اس کے ہے نا تیسرا ہسبینڈ کا رشتہ، چوتھا اولاد کا بیٹے کا۔ مگر ایک نیا فتنہ کیا ہے؟ GF BF، ایک نیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ یہ دجال کا پیدا کیا رشتہ ہے، یہ اتنا خطرناک رشتہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا تمہاری جوان بچیاں، تمہارے جوان بچے تمہارے ہاتھوں میں سے نکل جا رہے، کچھ بھی کر کے بھی ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے۔ تو لہٰذا بتانا ہے کہ ایک خاتون ہے، مطلب بچپن کی عمر میں جو نصیحت کی جاتی نا کیسا دماغوں میں فکس بیٹھتی، دماغوں میں۔ اس کا شوہر جو ہے نا کئی دنوں سے دور ہے، مگر وہ عورت رو کے بولتی کہ میری ماں میرے کو ہمیشہ نصیحت کرتی تھی کہ غلط کام نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنا۔ قسم خدا کی میرے کو ہے نا کئی موقع آ رہے میرے کو بدکاری کرنے کے، مگر میرے کو ماں کی نصیحت ابھی تک میرے دل میں ہے۔ میں اللہ سے رات دن دعا کرتا ہوں اللہ کچھ بھی ہو جائے میرے کو بدکاری میں جانے مت دے۔ شوہر دور ہے اس سے، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ جو ازواجی زندگی جینے والے، شوہر اگر بیوی سے دور رہا تو اس کی زندگی کیسی تکلیف سے گزرتی،
یا بیوی سے شوہر دور یا شوہر سے بیوی دور ہو تو کتنی تکلیف کی زندگی ہوتی، مگر وہ عورت بار بار تو بتانا یہ ہے کہ ماں کی ایک نصیحت جو اس کو آخری سانس تک یعنی برائی کی طرف جانے نہیں دے رہی، تو یاد رکھو بتانا ہے کہ آپ ایک سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے، ایک یتیم بچوں کا ہے نا مال جو ہے ایک زمین کے نیچے ہوتا، تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام مل کے وہ دیوار بناتے، وہ مال کو چھپا دیتے، تو بعد میں نا وہ معلوم ہوتا، وجہ معلوم ہوئی تو کیا بولا جاتا معلوم ہے، وہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے پیسے لینا تھا وہ لینا تھا، اللہ کو برائی کی طرف جانے نہیں دیتا، تو لہٰذا خود کو برائی سے بچانا، اپنی نسل کو برائی سے بچانا ہے۔ آپ میاں بیوی مطلب شادی کی زندگی میں آ گئے، بتانا یہ کہ دنیا والے جیرے پیدا کر رہے، مگر ہم نہیں، ہم جیسا بچے، کیونکہ ہر ماں باپ آج ہے نا جتنے بھی شہر میں جینے والے ہمارے بچوں کو اچھا سے اچھا پڑھانا، بڑے سے بڑی ڈگری دلانا، بڑے سے بڑی ڈگری، دنیا کے ایجوکیشن میں بڑی سے بڑی ڈگری دلانے کی ہر انسان کو فکر لگی ہوئی ہے۔ اگر ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ہم نہیں پڑھے کیسا کی زندگی گزر گئی، اور ہمارے بچوں کو اچھا پڑھائیں گے، ہمارے بچوں کو اچھا پڑھائیں گے، کرتے بھی ہو سب کوشش، کھاتے نہیں پیتے نہیں، خرچہ لاتے، وہ کرتے، یہ بیچتے وہ بیچتے، مگر بچوں کو اچھا پڑھانا۔ یاد رکھو جس طرح بچوں کو اچھا پڑھانے کی فکر کرو نا، ایسا ہی ایمان کو بڑھانے کی بھی فکر کرو۔ ہماری زندگی کیسے بھی کمزور ایمان سے ہماری زندگی گزر گئی، مگر ہماری نسل کمزور ایمان والی نہیں رہنا، ہماری نسل کمزور ایمان والی نہیں رہتا، پھر کمزور ایمان والی نہیں تو پھر کوئی سا پختہ ایمان پختہ ایمان بولتے ہیں کس کو؟ اب میں لا کے بتا نہیں سکتا یہ پختہ ایمان، یہ تو یہ پوٹلی میں تو پختہ ایمان، اس کو پختہ ایمان بولتے، میں بتا نہیں سکتا پختہ ایمان بولتے کس کو۔ ہاں وجودوں کی نشاندہی ضرور کر سکتا ہوں، وجودوں کی نشاندہی ضرور کر سکتا ہوں کہ ان وجودوں کو دیکھو، یہ پختہ ایمان والے وجودہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کیسے وجودہ ہیں، ان وجودوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ کے دربار میں گڑ گڑا سکتے نا لوگ، ماں باپ کی دعا اتنی قیمتی ہے کہ ماں باپ غریب ماں باپ دعا کرے تو بچے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی سامان بچوں پہ ہے نا پوری طرح سے ٹارگٹ کر کے ان کو اپنی شادی کر کے ان کو ہے نا زندگی تباہ کرنے کے لیے۔ تو بتاؤ، اور ہمارے کیا ایک نوجوان سفیر نوجوان بچہ تھا، کال سینٹر میں گیا جاب کرا، تو اتنا پریشان ہو کے ایک مرتبہ میرے سامنے ذکر کرا، مول صاحب اتنا میں دیکھ کے نا میرے کو اتنی کوفت ہو رہی، اتنی تکلیف ہو رہی کہ گریجویٹ مطلب قابل ترین نوجوان مسلمان بچے جو ہے نا غیروں کے ساتھ ہے نا حق بولتے ہو، کیا تو گلے ملنا، ہاتھ ملانا، مل کے بیٹھنا کرنا، تو یہ کلچر میں مسلمان نسل جو ہے نا تباہ و برباد ہو رہی۔ یاد رکھو کہ ہم اگر ہے نا مسلمان نسل، بھائی اللہ تعالیٰ ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر کی ذمہ داری ہمارے سر پہ رکھا، کوئی جگا نہیں سکتے دوسرے مسلمانوں کو، مگر ہم جگا سکتے۔ اگر بتانا یہی ہے کہ ہر نوجوان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری نسل کو ہے نا، میری جو ہونے والی نسل ہے بی فاطمہ رضی، یہ دعا ایک باپ ہے، ایک بڑی عمر کا نوجوان ہے، بڑی عمر، اگر کسی کی موت ہونے کے لیے کچھ لمحے باقی ہے، سمجھو بڑی عمر ہو گئی، تب بھی اس بزرگ کے زبان پہ اپنی اولاد کے حق میں دعائی الفاظ کرتے اس نے دنیا سے رخصت ہونا، یا اللہ میرے بچوں کے سینے میں صحابہ کا جیسا ایمان پیدا کر، میرے بچوں کی میری اولاد کے سینے میں صحابہ کرام کے سینوں میں جو ایمان تھا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت تھی، اللہ میری اولاد کے سینے میں عشق محبت پیدا کر۔ ماں باپ کی دعائیں رہنا، لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے، بچپن سے نا بچوں کو پالتے، وہ ٹی وی دیکھتا، انہیں ناچا، کیا ناچ رہا میرا بچہ، جیسا وہ انہیں ناچا ایسا ناچتا، انہیں گا رہا تھا، کیا گاتا میرا بچہ، جیسا گایا ویسا گاتا، اور جو کپڑے وہ ناچنے والے پہنتے وہ بچوں کو بھی کپڑے پہناتے، جوان مطلب پوری جوانی تک کیا ناچ رہا، کیا کر رہا، خوش۔ اب جوان ہو کے بدماش بنتا نہیں، جب اللہ یاد آتا، اللہ کا رسول یاد آتا، ایسا کرنے کا ہے کیا، ماں باپ کو ایسا چھوڑ کے جانے کا ہے کیا، ماں باپ کے ساتھ ایسا پیش آنے کا ہے کیا، جب اسلام یاد آتا، ارے تو جوان بچپن سے جب اس کی تربیت ہی نہیں کرا، بچپن سے نا وہ دجال کے باجے پہ تو نچا رہا تھا، اب جوانی میں آنے کے بعد تو جب بوڑھا تیرے کو ہے نا بے سہارا ہو گیا، اب ہے نا انہیں ہے نا ایسا کرنا ہے کیا، اسلام معصوم ذہن سے تو اسلام کی اگر تربیت دیتا
آپ دیکھو پیرانے پیر کا ایک واقعہ ہے، چھوٹا بچہ، میرے خیال سے یہ بچے کی عمر کے شاید تھے ہوں گے پیرانے پیر، ماں پانی رات میں ہے نا عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے سوتے پانی کا مطالبہ کرے، تو بچہ پانی لائے تک جو ہے نا ماں کو نیند لگ گئی، پیرانے پیر چھوٹے تھے، اب نیند لگ گئی تو اٹھائے تو ماں کو نیند سے جگائے جیسا تکلیف ہوتی نئے جگانا، پھر اگر میں رکھ کے جا کے سو گیا پھر اٹھ کے میرے ماں پانی پوچھی تو میں نہیں اٹھوں گا، پھر تکلیف ہو جائیں گی، ایسا لے کے رات بھر صبح تک ٹھہرا، تو بچہ صبح کی اذان کے بعد ایک دم ماں کی آنکھ کھلی، فجر کی اذان، ارے بیٹا تو ابھی تک پانی لے کے ٹھہرا ہوا ہے؟ ہاں امی تمہارے کو ہے نا آپ کو نیند لگ گئی تھی، میں آپ کی نیند خراب کرنا میں نہیں چاہا، تو پھر سو جانا تھا، تو پھر آپ رات میں اٹھے اگر پانی پوچھے تو میں پھر نہیں اٹھا تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اگر تم اپنی اولاد کو ولایت کی جیسے ایسے پیرانے پیر کی ماں کی جیسے تربیت دیتے تو کون سی اولاد تمہارے ماں باپ کی قدر نہیں کرنے والی بنتی؟ ذرا سوچو، کون سی اولاد ماں باپ کی قدر کرنے والی نہیں بنتی؟ تم کس کے نقش قدم پہ پرورش کر رہے؟ دجال کے نقش قدم پہ پرورش کر رہے، اور مطالبہ کیا کر رہے بولے تو ولیوں کے جیسا ہے نا اپنی اولاد سے مطالبہ چاہ رہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جیسا ہے نا، ایک بیج کی حفاظت، ایک کسان بیج جب سے زمین پہ ڈالتا جب سے اس کو نیند نہیں آتی، بیج زمین میں ڈال دیا تو نیند نہیں آتی، کب تک؟ جب تک کہنا وہ بیج پودا بن کے نکلنا، پھر وہ بڑا ہونا، اس کا راس ہونا، پھر وہ تھیلے میں گیا تک جب سکون کی نیند لیتا ہونے۔ ایسا ہی ہماری نسل کی بھی ویسی فکر کرنا، ہم جو ہے نا فکر کرے بغیر جیتے رہیں گے، یاد رکھو ہم تو کیا بھی نہیں کیا کر کے مر جا بدل سکتے۔ آج اتنے نیٹ کی جو برائی ہے اتنی خطرناک برائی ہے کہ نئی نسل کو بچانا بڑی مشکل ہے، صرف اور صرف اس کا اللہ کا خوف ہی، اللہ کا خوف ہی۔ تم جوتے لے کے مارو، چھڑیوں سے ہے نا جوان بیٹے کو مارو، رکھ کے پھر بھی نہیں بچا سکتے، پھر بھی نہیں بچا سکتے برائی سے۔ بچانا تو ایمان بچا سکتا، تمہارا ایمان بچا سکتا۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کو ہے نا وہ ہے نا صحابہ کے جیسا ایمان پیدا کرنے کی اللہ یہ کرے۔ اور یہ جو نوجوان ہیں ان کے والد صاحب بھی ایک مبلغ کے ہے نا نواسے ہوتے، کیا ملا چھبی صاحب، سید مخدوم حسین ملا چھبی صاحب جو حضرت قبلہ کے ساتھی ہیں، ان کے نواسے ہیں، اور انہی کے بیٹے کی شادی ہے الحمدللہ۔ کیونکہ یہاں یہ جو خانقاہ ہے حضرت قبلہ کا دربار ہے، یہ دربار میں یعنی جب سے حضرت قبلہ عالم کا دربار قائم ہوا، حضرت صحابہ کے نقش قدم پہ نکاح ہوئے، پیسے کی فضول خرچی نہیں ہوئی، نہ جائز کا مطالبات نہیں ہوئے، بلکہ نقش قدم اللہ رسول کے نقش قدم پہ شادیاں ہوئیں، مبارک ہے۔ اور ہمارے مولوی رحیم خان صاحب جو ہے نا جب سے اس جماعت کو سمجھے، جب سے جماعت کو پہچانے، انہوں تو اپنی زندگی ہے نا اس کے لیے وقف کر دیے، مگر ان کے گھر کے ماحول کو پورا ہے نا حضرت قرآن کی عقیدت والے بنا کے چھوڑے۔ ان کی جو اب جو ان کی ہونے والی جو ساس ہے وہ بڑی ہے نا، ہم لوگ ہمیشہ جاتے آتے کرتے تو بڑی مبلغین کی خدمت کرنے والی، بڑی جذبات والی، یعنی دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والی ویسی ساس ہے نا ان کو ملی ہے الحمدللہ۔ دونوں طرف سے نیک جوڑے ہیں، اور نیک جوڑا یاد رکھو ظاہرہ خوبصورتی مت دیکھو، ظاہرہ خوبصورتی میں ہے نا حضرت بلال کو ہے نا دیکھے تو ظاہرہ خوبصورتی نہیں، مگر ان کی ایمان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ دنیا کی پوری دولت ایک پھڑلے میں، مگر ان کا ایمان ایک پھڑلے میں، مگر ان کا ایمان بھاری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہے نا آج ہم مسلمان انہیں یہ نوجوان مطلب یہ جو نوجوان جو جوڑا ہے، ہر نوجوان جوڑا ہے نا اپنی جیسا رب حبلی من الصالحین سے اپنی زندگی کی شروعات کرے، کیونکہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ، حالانکہ ہم لوگ تحفے تو دیتے، ہر نوجوان سب لوگ تحفہ دیتے،